أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال موسى لأهله اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا کہ یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے سآتیکم منہا بخبر ان قریب میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا او آتیکم بشہاب قبس یا میں تمہارے پاس ایک دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا لعلکم تصطلون تاکہ تم تاپ سکو۔ سورۃ النمل قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 27ویں صورت ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 48 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی 93 آیات اور 7 رکوعات ہیں، اور اس کا نام نمل اس لیے ہے کہ اس کی آیت نمبر 18 میں چیونٹیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پوری صورت کا نام ہی چیونٹیوں کی صورت رکھ دیا گیا۔ تو فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اذکر یہاں معذوف ہے، یاد کرو اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، بیوی صاحبہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے اور شدید سردی کا موسم تھا اور سخت اندھیری رات تھی۔ کہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ یہ مدین سے جا رہے تھے فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف، بعض نے کہا مصر کی طرف، لیکن وہ بات بنتی نہیں، اس لیے کہ مصر سے تو وہ بھاگ نکلے تھے ایک آدمی کے قتل ہو جانے کے بعد، تو دوبارہ وہاں جانے کا کوئی قرینہ بنتا نہیں، اس لیے ان مفسرین کی بات ٹھیک ہے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ شام کی طرف، فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جگہ کون سی تھی اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی پکی بات معلوم نہیں ہوتی۔ بعض نے کہا راستہ بھٹک کر صحرائے سینا میں پہنچ گئے، لیکن اس پر کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ جب جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تو اسے مخفی رہنے دیا جائے۔ تو جا رہے تھے کہ اچانک ایک آگ انہیں نظر آئی اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں میرا انتظار کرو، میں اس آگ سے یا تو راستے کی کوئی خبر لے آؤں گا یا تمہارے لیے ایک سلگتا ہوا انگارہ لے آؤں گا۔ شہاب کا معنی انگارہ اور قبس کا معنی حاصل کیا ہوا، یعنی بڑی آگ سے سلگایا ہوا انگارہ۔ تو ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ایک بہت بڑی خبر بھی لے کر آئے، اور وہ خبر یہ تھی کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، اور نور اور روشنی بھی لے کر آئے جو کہ رسالت کی اور نبوت کی روشنی تھی، اور ہدایت اور ایمان کی روشنی تھی۔ تستلون اصل میں ہے تستلیون، اصطلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگ پر سینکنا، گرم کرنا۔ تو فرمایا میں
انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس کو سینک سکو اور اپنی سردی دور کر سکو۔ فلما جاءہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، نودی ان بورک من فی النار، تو پکارا گیا کہ جو کوئی آگ میں ہے وہ بہت برکت والا ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہی تھے کہ آگ میں سے آواز آئی کہ آگ میں جو کوئی ہے وہ بہت برکت والا ہے۔ تو اللہ پاک اس آگ میں سے بولے، اور یہ جو نور نظر آیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے چہرے کا حجاب تھا جو آگ سے یا نور سے بنایا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر نبوت ملنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور بعد میں بھی دیکھنے کی خواہش کی مگر دیکھ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ جو آگ ہے اس میں جو ذات ہے وہ بڑی برکت والی ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں یعنی فرشتے وہ بھی بڑے برکت والے ہیں، اور اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ مخلوق کی طرح ہو، بلکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ پاک جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اللہ کسی جیسا ہے۔ اس کا نازل ہونا، اس کا کلام کرنا، اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ برحق ہے، لیکن مخلوق کی طرح کا نہیں ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ میں اے موسیٰ میرے حضور میں پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، اور جو میرا ہو جاتا ہے اس پر پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں بھی غالب ہوں اور سب پر میرا قبضہ ہے اور سب پر میری بادشاہی ہے، اور میں بڑی حکمت والا بھی ہوں۔ آپ کو میں جو بات بتانے والا ہوں یہ بڑی دانائی اور حکمت پر مبنی ہے، اسے غور سے سنو۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی کو ڈال دے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا، کَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں،
انی لا یخاف لدی المرسلون، بلا شبہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو، جب ڈالی تو وہ ایک سانپ بن گئی۔ جان کہتے ہیں پتلے باریک سانپ کو، سفید رنگ کے سانپ کو، اور ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے اژدہا کو۔ سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الشعراء میں اسے ثعبان کہا گیا ہے اور یہاں اسے جان کہا گیا ہے۔ تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں وہ ایک پتلی سی رسی کی طرح تھا اور بعد میں وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس غیر متوقع صورتحال سے بہت گھبرائے اور فطری خوف جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے تحت آپ وہاں سے بھاگ اٹھے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ ایک فطری خوف اس کے دل میں رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا اے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم رب العالمین کے دربار میں اس وقت موجود ہو اور یہاں میرے رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو اچھائی سے بدل دیا۔ فإنی غفور رحیم، تو بلا شبہ میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ فی تسع آیات، 9 نشانیوں میں، الی فرعون وقومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمانوں کی قوم تھے۔ الا من ظلم میں اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو گیا تھا، جسے خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ مجھ سے ایک ظلم ہو گیا ہے اپنی جان پر تو مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ جو کسی پر زیادتی کر بیٹھے پھر توبہ کر لے تو اس کو میرے پاس آتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور فرمایا اے موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور پھر اسے باہر نکالو۔ تورات میں لکھا ہے کہ یہ ہاتھ برس کی وجہ سے سفید ہو گیا، مگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ من غیر سوء، یہ کوئی بیماری نہیں تھی، یہ معجزہ تھا۔ فرمایا 9 معجزات میں سے 2 ابھی ہم تمہیں دے رہے ہیں اور باقی بھی وہاں جانے کے بعد عطا کریں گے۔ 9 معجزات فرعون اور اس کی قوم کے خلاف آپ کو دیے جائیں گے۔ تو آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آج سے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آگ دیکھنا اور اس کی طرف آنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی خوش بختی تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں انہیں نبوت مل گئی۔ ترجمہ ایک بار
اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، بلا شبہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس، یا میں تمہارے پاس کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، فلما جاءہا نودی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو پکارا گیا، ام بورک من فی النار، یہ کہ برکت والا ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دے، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تیزی سے حرکت کرتے دیکھا، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک چھوٹا سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پلٹ کر نہیں دیکھا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بلا شبہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد اس کو نیکی سے بدل دیا، فإنی غفور رحیم، یقیناً میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ روشن ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں، الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمانوں کی قوم ہے،
وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.